آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آداب زبان۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو آداب زبان ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عشرہ رحمت کے عروج میں ہم سب کی جوڑیوں کو رحمت سے معمور فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، میں نے قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ قاف کی آیت نمبر 18 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے جو بات بھی کرتا ہے، ایک محافظ اس کے پاس موجود ہوتا ہے جو فوراً اس کو رپورٹ کرتا ہے اور اس کو لکھتا ہے اور اس کے ریکارڈ کو مرتب کرتا ہے۔ زبان انسان کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن پورا انسان اس چھوٹے سے عضو کے نیچے لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ المرء مخفی تحت لسانہ۔ انسان اپنی زبان سے جو بات بھی کرتا ہے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ زبان سے اس کا ظہور ہوتا ہے، زبان سے انسان کا تعارف ہوتا ہے، اور زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی زبان پورے انسان پر پردہ ہے۔ اگر انسان خاموش بیٹھا ہے تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے، یہ عاقل ہے یا احمق ہے، لیکن جب بولنا شروع کرے گا اس کے الفاظ سے، تم بہت جلد اس حقیقت تک جو ہے نا وہ پہنچ جاؤ گے کہ یہ انسان واقعہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ تو سامعین محتشم، زبان سے پھسلنا انسان کو وہاں گراتا ہے کہ قدم کی پھسلن انسان کو وہاں تک نہیں گراتی۔ زبان کا معاملہ اتنا نرم ہے کہ اس کے ایک لفظ کی وجہ سے ذرہ یا آفتاب بن جاتا ہے، اور اس کے ایک لفظ کی وجہ سے ہی انسان سریا کی رفعتوں سے گر کر جو ہے نا وہ گڑھے کا مکین بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں اپنی امت کو محتاط کیا کہ جب زبان کا معاملہ اتنا احساس ہے تو کبھی بھی اپنی زبان کو حرکت دیتے وقت، اس سے الفاظ نکالتے وقت بے توجہی کا شکار نہ ہونا، سوچ کے بولنا، سمجھ کے گفتگو کرنا، اور پھر اس کے جو شرعی تقاضے ہیں اور آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر وقت اس زبان کو راہ راست پر لگائے رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم یہ نور بھری گفتگو سماعت کریں گے، تو ساتھ ساتھ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے، اور آئندہ کے لیے یہ عہد بھی کریں گے کہ اگر پہلے زبان کہیں بے جا بھی چلتی ہے تو اب انشاءاللہ ہم پابندی کریں گے، اور اپنی زبان کو آداب کے دائرے میں رکھ کر آداب کی شکل میں زبان سے حکمت کے کام لیتے رہیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر جو ہے نا وہ 10 ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو، جو زبان کے کردار کو واضح کرتے ہوئے اور اسلام میں اس کی حیثیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یادہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بہت اذیتیں پہنچا سکتا ہے، اور یہ مختلف اعضاء، جو مختلف اعضاء سے انسان گفتگو کرتا ہے تو زبان کا تعلق مختلف شخصیات اور مختلف زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیگر تمام اعضاء کے مقابلے میں 2 کو اہم سمجھا کہ جس کی حیثیت مسلمانوں تک زیادہ پہنچتی ہے، وہ ایک زبان اور دوسرا بندے کا ہاتھ، اور پھر ان میں سے ہاتھ پر زبان کو مقدم کیا۔ من لسانہ و یادہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کو ہاتھ پر مقدم اس لیے کیا کہ اتنے اذیت کے کام ہاتھ سے نہیں ہوتے جتنے زبان سے ہوتے ہیں، اور اتنی آسانی کے ساتھ ہاتھ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا جتنی زبان سے ہوتے ہیں، اور اتنی آسانی کے ساتھ ہاتھ دوسرے کو نہیں نقصان پہنچاتا۔ زبان دوسرے کو اذیت پہنچاتی ہے، ہاتھ حرکت میں لاؤ گے تو اس میں کچھ قوت لگانی پڑے گی، مگر زبان کو حرکت دینے میں اتنی قوت نہیں لگانی پڑے گی۔ ہاتھ سے کسی کو اس وقت مارو گے جب وہ قریب ہوگا، لیکن زبان سے دور والے کو بھی اذیت پہنچا سکتے ہو۔ پھر یہ دیکھیں کہ ہاتھ سے جس وقت کوئی بندہ کسی کو اذیت پہنچاتا ہے تو اس وقت دوسرا بندہ اس کے قریب ہوگا یا درمیان میں کسی آلہ کی حاجت ہوگی، اسلحہ کی ضرورت ہوگی، اس سے یہ شخص دوسرے پر حملہ آور ہوگا اور اس کو تکلیف پہنچائے گا۔ لیکن زبان کے لیے کسی اور اسلحے کی ضرورت نہیں، جہاں بیٹھے ہو وہاں کھلتی ہے تو دوسرے شخص کو اس کے حملے کا درد محسوس ہوتا ہے، اور پھر اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہاتھ سے صرف اسی کو مارا جا سکتا ہے جو حاضر ہو، لیکن زبان سے غائب کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ ہاتھ کا تعلق زندہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، جبکہ زبان ان کو بھی اذیت پہنچا سکتی ہے جو ماضی میں گزر چکے ہیں، جو حال میں موجود ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ کوئی نازیبا لفظ بول سکتی ہے، اور جو مستقبل میں پیدا ہونے والے ہیں ان تک بھی اس کی اذیت کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت برے اس فرمان کا اندازہ بھی واضح کر رہا ہے کہ زبان کو سنبھالنا کتنا ضروری ہے، اور اس کی ہلاکتوں کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ انسان اس سے کہاں کہاں تک حملہ آور ہو سکتا ہے اور اسے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ کامل ایمان اسی کا قرار پائے گا جو اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھے گا اور اپنے ہاتھ کو بھی روکے رکھے گا، اپنے ہاتھ سے بھی اوروں کو سلامتی بخشے گا اور اپنے ہاتھ سے بھی دوسروں کو محفوظ رکھے گا۔ تو سامعین محترم، زبان کے حوالے سے آداب کے جو آداب ہیں ان میں کئی قسم کی جو باتیں ہیں۔ اب دیکھیے زبان کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ زبان سے کسی کو گالی نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمان کی عزت کو مکہ شریف کی عزت کے ہم پلہ قرار دیا، اور اس کی عزت کو کعبہ شریف کی عزت کے برابر قرار دیا۔ اس مسلمان کو گالی دینا اور اس پر طعن کرنا اور اس پر ناجائز جملوں سے جو ہے وہ غلط فکریں کسنا، یہ کس طرح روا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بارہا ایسے امور سے منع فرمایا ہے، اور پھر مذاق اڑانے والوں کی بھی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کسی کا تم خاندان کے لحاظ سے مذاق اڑاتے ہو، کسی کا کاروبار کے لحاظ سے تم مذاق اڑاتے ہو، کسی کے بارے میں کہتے ہو کہ فلاں کمی ہے، اس کا فلاں ذات کے ساتھ تعلق ہے، میں چودھری ہوں میرا فلاں قوم کے ساتھ تعلق ہے، اس سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے یہ جو کسی پر ہنس رہے ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہتر ہو، اس واسطے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ لا نساء من نساء، نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں، کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق ہرگز نہ کریں۔ اور بالخصوص آج تو شریعت کی وجہ سے مذاق اڑایا جاتا ہے نا، کہا جاتا ہے یہ تو پردہ کرتی ہے، یہ تو قدامت پرست عورت ہے، اس کو تو نئی دنیا کا پتہ ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، اس کو آج کے رسم و رواج کی تو کوئی خبر ہی نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑی ہلاکت ہے۔ جب کسی پر دین کی وجہ سے تنقید کی جائے اور دین کی وجہ سے اس کا استہزاء اڑایا جائے، مذاق اڑایا جائے، اور کسی کے برے نام لینا، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے القاب گھڑ دینا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم کسی کو تم تان نہ دو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کے برے لقب نہ بناؤ۔
تو محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کسی کو سب سے اچھا نام لگتا ہو وہ نام لے کر اس کو پکارا کرو، جو اپنے لیے اچھے نام کو پسند کرتا ہے اسی سے دوسرے کو آواز دیا کرو۔ اور دوسرا یہ کہ کسی ایسے نام سے آواز نہ دو جو تم کو ناپسند ہو، اور پھر کسی نام کو بگاڑ کے اس کو نہ بلاؤ، اور کسی کی توہین کے لیے اپنی طرف سے کوئی نام نہ رکھو۔ یہ سارے الفاظ زبان کی بے لگامی کے ہیں۔ انسان جس وقت محتاط ہوگا تو پھر وہ صحیح نام لے گا، کسی پر تان نہیں کرے گا، اور پھر کسی کو ستانے کے لیے ہنسی مذاق اور اس کا استہزاء نہیں اڑائے گا۔ تو سامعین محتشم، یہ زبان کی حدود ہے، ان کے اندر رہے گی تو زبان ہے، امن کا نشان رہے گی، اور یہ زبان میزبانی کے لیے جنت میں سما پیدا کر دے گی۔ انسان زندگی بھر جب گفتگو کرے گا تو اچھی گفتگو، ورنہ خاموش رہا۔ اس واسطے کہ حکماء کی حکمت والے جملے موجود ہیں، ان کان الکلام فضۃ فاسکت ذہب، کہ اے لوگوں اگر کسی کا کلام چاندی بھی ہو تو خاموشی پھر بھی سونا ہے، یعنی خاموش کا ریٹ سونا ہے۔ جیسے سونے کا ریٹ بہت زیادہ ہے نا، اسی طرح خاموش رہنے والے کا ریٹ بھی سونے کی مقدار ہے، سونے کے برابر ہے۔ اس واسطے اپنی زبان کے دائرے کو پہچاننا بڑا ہی ضروری ہے۔ پھر آداب کے لحاظ سے یہ ہے کہ لوگ محض قصے گھڑ لیتے ہیں اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے سٹوریاں بنا لیتے ہیں، یہ بھی کچھ لوگوں کا رویہ ہے، ان کا طریقہ ہی اپنی طرف سے قصے گھڑنا ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو اس واسطے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو سن کر ہنسیں، لوگ مسکرائیں۔ اس سے بھی محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور واضح طور پر آپ کا فرمان موجود ہے، وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو بولتا ہے، کیوں؟ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ، تاکہ وہ لوگوں کو ہنسائے۔ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ گڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سٹوریاں بناتا ہے، داستان ترتیب دیتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور جھوٹ سے سب کچھ کر رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اس کی زبان بھی حفاظت میں نہیں رہی، اس شخص نے اپنی زبان